नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बड़े सिर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों के जो एडवेंट है, इसके अगर हम सेकंड फेज़ में चले जाएं, यानी कि फर्स्ट फेज़ तो मोहम्मद बिन कासिम की आमद से और मोहम्मद के कासिम के वापस जाने के साथ जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गई। उसके नतीजे के अंदर कोई मुस्तकिल जो है वो इस्लामी रियासत कायम नहीं हुआ। फिर एक हमें जो 712 के बाद का जो एक मुसलमानों के अंदर बरसीर पाको इनके अंदर एक हुकूमत का एक मतवा फिर जो तस्वर कायम होता है, वो 998 से लेकर जो है वो 1030 तक, 998 ईस्वी से 1030 तक। और ये मोहम्मद गजनवी का महमूद गजनवी का जो तस्वर है वो मेरे सामने आता है। महमूद गजनवी का जो हुक्मरानी का जो तस्वर है, यहाँ पर उन्होंने 17 हमले जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो किए। दरअसल हिंदुस्तान जो छोटी छोटी हुकूमतों या रियासतों में तकसीम था, इसलिए वो यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हमले इसके अंदर में करने का जो एक तस्वर जो है वो पाया जाता है। महमूद गजनी के जो इन हमले हैं, इसको एक अगरचे यहाँ पर उसकी कोई मुस्तकिल हुकूमत की पेशबंदी के तौर पर हमें इनको 17 हमलों को नहीं लेते, क्योंकि वो एक हमले करने के बाद जो है वो अपनी कामयाबी के बावजूद जो है वो अपने वतन यानी कि अफगानिस्तान वापस चला जाया करता। तो ऐसा एक हमले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मुसलसल जो है वो यहाँ पर हमलों की जो है वो हिंदुस्तान उसकी जद में रहता है, उसे कामयाबी का हर जो तस्वर जो है वो हासिल होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर कोई हमें मुस्तकिल तौर पर जो है वो हुकूमत का कोई तस्वर, इसे उसे एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर भी लिया जाता है कि जो सिर्फ हिंदुस्तान जो है यहाँ से वसाइल इकट्ठे करने के लिए आता था और वसाइल करके जो है वो वतन जो है वो वापस जो है वो चला जाता था, जिनमें से बहुत से हमलों में एक सोमनाथ का जो है हमला जो है वो एक तस्वर के तौर पर लिया जाता है, उसके इस मानी लूट मार के तस्वर के लिहाज से। लेकिन मेरा यहाँ पर जो बुनियादी जो तस्वर था गजनी का, वो लूट मार का कोई मानी और मफहूम नहीं था, बल्कि इसका जो बुनियादी सबब था इन हमलों का, वो यहाँ पर मुस्तकिल हुकूमत के भी शायद मानी और मफहूम के साथ कोई अपना वाबस्तगी का तस्वर नहीं रखता था। वरना हर हमले की कामयाबी के बाद कम से कम वो इलाके जो आपने मफतू कर लियो, वो तो आपके जेर कंट्रोल में आ जाने चाहिए थे। दरअसल उसकी बुनियादी वजह को कहा जाता है कि वो एक अपने जो है वो एक्सपेंड करना चाहता था अपनी रियासत को तुर्कमानिस्तान की तरफ या सल्तनत उस्मानिया की तरफ। तो इस तरह कहते हैं वहाँ पर वो पर्शियन इलाकों की तरफ इसका रुझान था। तो यहाँ पर वो सिर्फ अपनी उस जो एक जगजुआना जो सलाहियतें थी, उनका वो एक इस्तेमाल करके वो वसाइल हासिल करना चाहता था जो उस एक्सपेडिशन के लिए उसे चाहिए होते थे, कि जो वो अपने सल्तनत के दूध के वसत के लिहाज से पर्शियन गल्फ की तरफ जो है वो इसको रखना चाहता था। तो इस तरह यहाँ पर गजनी का जो इरा है वो हमलों के सूरत के अंदर में एक तवील फहरिस्त बनती है, जिसको 998 से उसने हमलों का सफ़र शुरू किया और फिर 1030 तक ये हमें हमले जो है वो जारी और सारी रहते हैं। महमूद गजनी के बाद जो उसका एक सक्सेसर हमें नज़र आता है वो मोहम्मद गौरी है। इस तरह बरसीर पाक व हिंद के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक मुस्तकिल हमलों के साथ जो तस्वर है, वो इस्लाम के यहाँ पर जो है वो फैलाव का भी सबब बना और यहाँ पर इस्लामी सोच और फ़िक्र को भी नशर मिला। और इसको जो है वो गजनवी के बाद जो है वो गौरी ने जो है वो इसको कंटिन्यू किया। और ये गजनवी का जो एरा है वो हमें जो नज़र आता है, वो फिर 1186 से लेकर 1208 तक का तस्वर है। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर जाकर फिर हमें जो एक गैप है वो नज़र आता है गजनी के बाद और उसके बाद गौरी के हमलों के अंदर। गजनी के जो बाद गौरी का जो हमला है, यहाँ पर हमें जो बुनियादी जो उसका वो पंजाब का इसको अंदर हमले तस्वर नज़र आते हैं। फिर यहाँ पर जाकर जो उसकी जो मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है वो इधर राजपूत डायनेस्टीज के साथ है। दरअसल उस वक्त हिंदुस्तान की जो सबसे ज़्यादा वॉरियर डायनेस्टी थी वो राजपूत डायनेस्टी थी। और यहाँ पर जाकर उसे जो एक हमले का जो तस्वर हमें नज़र आता है, वो पहले सबसे 1191 में त्रौड़ी के मुकाम के ऊपर जाकर राजपूतों के साथ उसका मुकाबला होता है, जो कि बहुत शिद्दत की लड़ाई के बावजूद जो है वो गौरी जो है वो अपने इस हमले के अंदर नाकामी का एक तस्वर लेकर वतन वापस चला जाता है, क्योंकि जो राजपूत हैं उनकी जो ताकत है वो उसका मुवाजना या मुकाबला वो ताकत से ना कर सका।
تو اس طرح یہاں پر اسے شاید اندازہ اپنی طاقت کا غلط تھا، یا اسے اپنے مخالف کی جو حکمت عملی اور طاقت ہے اسے سمجھنے سے قاصر بھر کے، لیکن جو غوری کی ایک جبلت تھی کہ وہ کبھی شکست تسلیم کرنے کا کوئی تصور نہیں رکھتا تھا، اس طرح اس نے اپنے 1191 کی جو ایکسپیڈیشن تھی اس کو پھر دوبارہ جو ہے منظم کیا، اور ایک نئی طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ ہندوستان پر حملہ ہوا، اور 1193 کے اندر جا کر وہ اس نے دوبارہ اس کو تھانسیر کی جو لڑائی کہا جاتا ہے، وہاں جا کر اس کا مقابلہ کیا، اور راجپوتوں کو جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ شکست کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں دو اس کے اہم جو ایکسپیڈیشن ہے وہ نظر آتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جا کر اس نے جو ایک راجپوت ڈائنیسٹی کی جو طاقت کا جو معنی اور مفہوم تھا اس کو کمزور کر دیا۔ اس طرح سیکنڈ فیز کے اندر ہمیں ایک تو غوری کے حملے نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غزنوی کے 17 حملے نظر آتے ہیں، پھر اس کے بعد غوری کی ایکسپیڈیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک سلطنت کے طور پر جو مسلمانوں کی حکومت کا تصور ہے وہ جو ہے وہ غوری کے حملوں کے بعد جو ہے وہ ہمیں جب وہ چلا گیا تو یہاں پر جا کر اس نے ایک اپنا غلام جو ہے وہ مستقل چھوڑ دیا تھا جو قطب الدین ایبک تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر جا کر اس نے اب وہ حکمت عملی تبدیل کر لی، جو حکمت عملی جو ہے وہ غزنوی کی حملہ کر کے وطن واپس چلے جانا۔ غوری نے یہاں پر ایک اپنا مستقل جو نظام حکومت کہہ سکتے ہیں، ریاست کا تصور نہیں، حکومت کا جو تصور ہے وہ قائم رکھا۔ قطب الدین ایبک جو بنیادی طور پر جو ہے وہ ان سے وسائل جو ہے وہ حاصل کرتا، مقامی سطح کے اوپر جو ٹرانسفر کر دیے جاتے تھے غوری کو اور اس کے بعد اس کے سکسیسر کو۔ لیکن جب غوری کا جو انتقال ہو گیا تو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ فار دا قطب الدین ایبک کے لیے، کیونکہ وہ یہاں پر جو ہے وہ ایک نمائندے کے طور پر موجود تھا، اور اس کی اطاعت وابستگی وہ تمام تر جو دار و مدار جو دراصل وہ طاقت تھی جو غوری کے وجہ سے اسے حاصل تھی۔ تو اس طرح وہ از خود کوئی ایز اے ساورن اسٹیٹ کے یا رولر کے طور پر کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ ریپرزینٹیٹیو آف دا۔ تو جب وہ غوری کا انتقال ہو گیا، اس کی خبر یہاں تک پہنچی، تو یہاں اس کے لیے دونوں حالات و واقعات بہت خطرناک تھے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ اطلاع اس کے وہاں تک پہنچ جاتی تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو مقامی آبادی تھی اس نے وہاں پر جو وسائل دینے کا جو تصور تھا نہ صرف وہ ختم کر دینا تھا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ایک تصور تھا ان کی قطب الدین کی محکومی کا یا ان کے اطاعت کا، وہ بھی انہوں نے منقطع کر دینا تھا۔ پھر اسے ایک ایسا عمل ہو سکتا تھا جو قطب الدین ایبک کے لیے یہاں سے چھوڑنے کا تصور، حکمرانی کا تصور ختم کرنے کا تصور نہ پیدا ہوتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک منفی نتائج پیدا ہوتے۔ اس نے یہاں پر پھر ایک حکمت عملی کے طور پر جو ہے وہ اختیار کیا، اور اس نے جس کو انٹر میرج پالیسی کہا جاتا ہے وہ اختیار کیا، اور اس طرح 1206 کے اندر جا کر اس نے وہاں پر ایک مستقل اپنے آپ کو طور پر جو ہے ہندوستان کے ایک حکمران کے طور پر اپنے عہدے کے طور پر جو ہے وہ منظور کروایا۔ جب اس نے انٹر میرج پالیسی مختلف جو علاقائی اس وقت کے حکمران تھے ان کے ساتھ انہوں نے جو تصور کیا، اور اس طرح سلطنت دہلی کی جو بنیاد ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو بلاخر وہ پورے دہلی کے اور پورے ہندوستان کے اوپر حکومت کا سبب بنی، وہ دراصل قطب الدین ایبک کا آغاز تھا 1206 کے اندر جا کر جو اس نے یہاں پر اعلان کیا اپنی ریاست کا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم سے جو حملے کا آغاز ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو عہد غزنوی کا آتا ہے، پھر غوری کا آتا ہے، لیکن جو ایک سلطنت کے طور پر برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ایک عہد کا آغاز تصور کیا جاتا ہے وہ سلطنت دہلی سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو سلطان قطب الدین ایبک جو ہے، اور اس عہد کے اندر کو سلیو ڈائنیسٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس لیے کہ قطب الدین ایبک بنیادی طور پر جو وہ ایک غلام تھا، ترک غلام تھا، جس کے ساتھ جو ہے وہ غوری کی انتہائی وابستگی تھی، اور لیکن جب اس کے انتقال کے بعد اس کو حکمران بنا دیا گیا تو اسی نام سے غلامی کا جو وجہ شہرت پہچان تھی اس خاندان کو، سلطنت دہلی کا نام بھی دیا جاتا ہے، پھر اس طرح خاندان غلامانی کی حکومت بھی نام دیا جاتا ہے۔ پھر اس خاندان کے جو مختلف لوگ ہیں اس کے اندر انہوں نے اہم اقتدار حاصل کیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد جو ہے وہ ایک شمس کا عہد آتا ہے، اور پھر اس کا بلبن کا جو تصور ہے وہ آتا ہے۔ شمس نے بھی یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ ریفارمیٹی میسر کیے، جہاں پر سوشل بیہیویئر کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایک اپنا تصور کیا۔ لیکن بلبن کا جو عہد ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز کے لحاظ سے ایک پورا جو نظام حکومت کو کرنسی کا نظام وضع کرنا، پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا ایک معنی و مفہوم قائم کرنا، جسٹس کے، تو اس طرح بہت سارے زاویے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ڈائنیسٹی جو مسلمانوں کی حکومت کی جو ہمیں نظر آتی ہے، یعنی کہ ایک حکمران کے بعد وہ غزنی کی طرح
حملہ کر کے واپس نہیں گیا، یا غوری کے بعد حملہ کرنے کے بعد واپس نہیں چلا گیا، صرف یہاں پر اپنے لیے نومینیٹ کر دیا، بلکہ ایک رولر کے طور پر اور ایک پورے اسٹیٹ گورنمنٹ کے فنکشننگ کے لحاظ سے جو عہد کہلاتا ہے، دیٹ از دا سلیو ڈائناسٹی، جس کو ہم قطب الدین اس کو بانی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ قائم میں نظر آتا ہے، اگرچہ ڈائناسٹی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہمیں ایک ڈائناسٹی کا تصور آتا ہے، وہ دیٹ از دا جو کانسیپٹ آف دا خلجی خاندان کا نظر آتا ہے، اور خلجی خاندان نے برصغیر پاک و ہند کے اندر جو حکومت کی وہ 1290 سے لے کر 1319 تک کی، اور اس عہد کے اندر بھی جو ہمیں حکمران نظر آتے ہیں ان میں سے جو اہم حکمران ہے وہ جلال الدین خلجی ہے اور علاء الدین خلجی ہے۔ یہ اپنے جو خاندان ہے خلجی خاندان، یہ اپنی طاقت کے لحاظ سے اور اپنی علاقائی وسعت کے لحاظ سے بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں جو تصور پہلے قائم کیا گیا تھا، اس تصور کے اندر جا کر ان خاندان نے جو ایک نئی ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی، انہوں نے ہمیں ایک اہم معنی اور مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ متعارف کروایا۔ پھر اگر ہم یہاں پر چلے جاتے ہیں تو خلجی خاندان کے بعد یہاں پر ہمیں ایک تغلق خاندان کا تصور جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور تغلق خاندان کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں جو ایک محمد تغلق، فیروز تغلق، جو اہم حکمران ہیں، ان کے اندر بھی اقتدار کی ایک تصور نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایک جو ڈائناسٹیز کے طور پر ہم اگر دیکھتے ہیں تو جو تغلق خاندان کے بعد ہمیں سید فیملی اور لودھی ڈائناسٹیز نظر آتی ہیں، لیکن بالآخر یہ جو تصور ہے ڈائناسٹی کا، یہ کمزور سے کمزور طرح جائے۔ تغلق خاندان کے جو حکومت کے خاتمے کے بعد کوئی ایک ایسا نظام حکومت نہیں تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح پھر مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایک بغاوتوں کا تصور ہوا، پھر مختلف علاقوں کے اندر مختلف جو ہے وہ خاندانوں نے حکومتیں کی، جسے ہم نے کہا کہ سید ڈائناسٹی کہلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد لودھی ڈائناسٹیز کہلاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک نئے ایرا کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے یہاں پر اپنی ایک وسیع ریاست کی بنیاد رکھی، جسے مغلیہ خاندان کا نام دیا جاتا ہے۔ تھینک یو۔